بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانا اختلاف رائے کے ساتھ میں اذخار کا آدمی ایک مشہور ضرب المثل ہے، کبڑے کو لات پڑی تو اس کا کبڑا پن نکل گیا۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے آبِ ہرمز میں گھسنے کی کوشش ناکام بنائی اور جواباً امارات پر ایک اٹیک ہوا، جس کے نتیجے میں فجیرہ کی آئل ریفائنری میں آگ لگی، لوگ مر گئے، کئی لوگ زخمی ہوئے، لیکن کسی ایک کا بھلا بھی ہو گیا۔ کس کا بھلا ہوا ہے، کس کا کبڑا پر نکلا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ٹرمپ کی جانب سے کل جو پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کیا گیا تھا وہ بھاری پڑ گیا ہے، اور سمندر میں قبضے کے لیے، یعنی آبِ ہرمز پر قبضے کے لیے بلی اور چوہے کا کھیل جاری ہے۔ امریکہ نے کوشش کی کہ پروجیکٹ فریڈم کے نام پر ایران کی جانب سے جو آفر کی گئی ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور امریکی جہاز کسی نہ کسی طریقے سے آبِ ہرمز میں داخل ہو جائیں، قبضہ کیا جائے یا ایران کو وہاں سے نکال باہر کیا جائے۔ تو ایران نے کل آبِ ہرمز میں امریکی جہازوں کو دیکھ کر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ گو ایگریمنٹ کے مطابق ایران آبِ ہرمز سے کئی جہازوں کو جانے کی اجازت دینے والا تھا گڈ ول جیسچر کے طور پر، اور امریکہ نے ان جہازوں کو اسکارٹ کرتے ہوئے، یعنی اپنی نگرانی میں وہاں سے نکالا تھا۔ آبِ ہرمز میں 2000 سے زائد جہاز موجود ہیں، ایک طرف عمان ہے اور دوسری طرف ایران ہے، اور درمیان کی جو کھاڑی ہے، یعنی وہ حصہ جہاں پر نہ ایران کا قبضہ ہے نہ عمان کا قبضہ ہے، جو کھلا سمندر ہے، جو آبی گزرگاہ ہے، وہاں پر مائنز بچھی ہوئی ہیں۔ تو اب جن لوگوں کا جہازوں پر قیمتی مال ہے، تیل ہے یا اور اشیاء ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ایران کی مدد کے بغیر آبِ ہرمز سے نہیں گزر سکتے، اور ایران نے گڈ ول جیسچر کے طور پر یہ طے کیا تھا کہ اگر امریکہ ان کا جہاز چھوڑ دیتا ہے تو وہ آبِ ہرمز سے کئی ایسے جہازوں کو چھوڑ دیں گے جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو امریکہ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور کل اعلان کر دیا کہ وہ پروجیکٹ فریڈم شروع کر رہے ہیں، یعنی ان جہازوں کو آزادی دلائیں گے۔ تو اصل میں کوشش یہ کی گئی کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آبِ ہرمز میں داخل ہوا جائے، اور ایران کی ایک بڑی ہی حساس قسم کی بندرگاہ ہے جہاں سے آئل پروڈیوس ہوتا ہے، جسکا، اس کے قریب امریکہ نے انٹری ڈالنے کی کوشش کی۔ ایران نے شدید رد عمل دیا اور اس کے اوپر کر دیا حملہ۔ اب جس علاقے میں ایران نے امریکی جہاز کو ہٹ کیا وہ جسک کا علاقہ ہے اور اسٹریٹجک اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے ایران آبِ ہرمز کے داخلی راستے پر مکمل نظر رکھ سکتا ہے۔ تو اب امریکی جہاز پر حملہ، پھر امریکہ کا ایرانی کشتیوں پر حملہ، ایران کا امارات کی آئل ریفائنری پر حملہ یا امارات کے شہروں پر حملہ، اس سب نے ایک بار پھر امن کی رہی سہی امیدوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران ایران نے متحدہ عرب امارات کے مختلف اہداف پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونوں سے بڑے حملے کیے ہیں۔ تو جو سب سے بڑا نقصان ہوا، فجیرہ کے تیل مرکز میں آگ لگ گئی جہاں پر آئل ریفائنریز ہیں۔ اب یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ اگر آبِ ہرمز بند بھی رہے تو فجیرہ اور عجمان کی بندرگاہوں کو استعمال کر کے امارات اپنا تیل دنیا کو بیچ سکتا ہے، اور اسی لیے امارات اوپیک سے بھی باہر ہو گیا۔ لیکن اب فجیرہ کے تیل مرکز پر آگ لگی ہے اور وہاں پر اٹیک ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ بندرگاہ بھی غیر محفوظ ہوئی ہے۔ امارات پورا ایک بار پھر لرز گیا ہے، غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ امریکہ نے فوری طور پر اپنے لوگ وہاں سے نکال لیے ہیں، اور ابوظہبی اور دبئی میں اپنا سفارت خانہ فی الحال عارضی طور پر بند کر دیا ہے، عملے کو کسی اور جگہ بھیج دیا گیا ہے، یعنی ویزے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ شاید امریکہ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ایران اور زیادہ شدید رد عمل دے گا یا پھر امارات ایران کو جواب دے گا۔ تو امریکہ کا وہاں سے نکلنا بڑا ہی اہم ہے، مانی ہیز ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ذرا آگے چل کے بتاتا ہوں۔ امارات پر حملوں کے دوران امریکہ، امارات اور جنوبی کوریا کے جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی کوریا کے جہاز میں آگ لگی ہے، امارات کا بھی ایک جہاز جل کر راکھ ہو گیا۔ گو وہ جہاز خالی تھا، اس میں کوئی سامان نہیں تھا۔ جواب میں امریکہ نے ایران کی 7 چھوٹی جنگی کشتیاں تباہ کر دی ہیں۔
امریکی کمانڈ کا کہنا ہے کہ یہ کشتیاں تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بن رہی تھیں، اور ان کشتیوں کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ نے جو آپریشن کیا اس میں اس کے اپاچی ہیلی کاپٹر اور تیز رفتار ڈیزاسٹر بحری کشتیوں نے حصہ لیا۔ ٹرمپ نے کل اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ آبِ حرمت سے جہازوں کو بحفاظت نکالے گا، لیکن اس فوجی ٹکراؤ کے بعد صورتحال اور زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور ایران کو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ نے یہ حرکت دراصل آبِ حرمت میں گھسنے کی کوشش کی۔ تو ایران کا حال وہ ہے کہ سانپ کا کاٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ اس کو خدشہ یہ ہے کہ امریکہ اس سے معاہدہ تو کر رہا ہے، اس سے بات تو کر رہا ہے، گڈ ول جیسچر بھی دے رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں امریکہ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ وہ ایران سے معاہدہ کیے بغیر ہی اپنے اہداف حاصل کر لے۔ اب ایران کے اوپر وہ براہ راست فضائی حملہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ رد عمل وہی ہوگا جو رد عمل اب ہے، یعنی جیسے ہی امریکہ نے آبِ حرمت میں گھسنے کی کوشش کی ہے تو ایران نے سیدھا امارات کو ٹارگٹ کر لیا۔ گو ایرانی حکام اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کا ایران پر حملے کا کوئی منصوبہ تھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آبِ حرمت کے اس حصے کو ٹچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ ایران کی سوائل ہے، اور ایران کے پاس اس بات کا حق ہے کہ جنگ کے دوران اس کی سرزمین کے اندر کوئی گھسنے کی کوشش کرے یا اس کی سمندری حدود کو کوئی عبور کرے تو وہ اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ تو امریکہ نے خفت مٹانے کے لیے تو کہہ دیا کہ اس کے جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور ایرانی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میزائل مارے ہیں لیکن امریکی جہاز کو تباہ نہیں کیا۔ تو جہاز کو صرف وارننگ دینے کے لیے فائر کیے گئے، جس کے بعد وہ جہاز لوٹ گیا، لیکن امارات کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا۔ 15 میزائل اور 4 ڈرون مارے گئے ہیں۔ بقول امارات کے حکام کے انہوں نے کئی میزائل اور ڈرون انٹرسپٹ کیے، لیکن ایک آدھ میزائل جو ہے وہ ان کی آئل ریفائنری میں گر گیا۔ تو اب اس کے بعد اس خطے میں صورتحال اور زیادہ خراب ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات جو کہ خار کھائے بیٹھا ہے، تلا بیٹھا ہے، اور اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تو امارات کے اس جواب کے بعد ہی امریکہ کو اس بات کی امید پیدا ہو گئی کہ اب متحدہ عرب امارات ایران پر حملہ کرے گا، اور بڑے عرصے سے جو کام اس خطے میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عرب ممالک ایران کو جواب دیں یا ایران پر اٹیک کریں، یہ جنگ وہ آپس میں لڑے اور امریکہ دور بیٹھ کر تماشا دیکھے، تو اس کے مکمل ہونے کا وقت آ گیا۔ لیکن جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یعنی کبڑے کو لات پڑی اور کبڑے کا کبڑا پن نکل گیا، تو یہ کبڑا پن امارات کا نکلا ہے۔ امارات کے اوپر حملہ ہوا ہے تو امارات کو سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلیمان کا فون گیا ہے، MBS نے MBZ کو فون کیا ہے، اور اب فون کر کے انہوں نے ایک تو فجیرہ پر حملے کی مذمت کی اور امارات کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو ایرانی حملے کی مذمت کرنا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ دینے کا اعلان کرنا، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یعنی اس حملے کے بعد سعودی عرب اور امارات ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، دونوں کے درمیان ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اوپیک سے خود کو نکال لیا، 1 مئی سے اب متحدہ عرب امارات اوپیک کا حصہ نہیں ہے، اور خطے کے اندر جو پراکسس کی لڑائی چل رہی ہے وہ لڑائی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی وجہ تھی۔ متحدہ عرب امارات نے ایک الگ پوزیشن لے رکھی ہے اور سعودی عرب نے ایک الگ پوزیشن لے رکھی ہے، لیکن ایرانی حملے کے بعد MBZ کا اور MBS کا فون پر رابطہ ہونا، MBS سعودی عرب کے ولی عہد ہے اور MBZ ابوظبی کے فرما روا ہے۔ اب سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کو سمجھایا ہے، روکا ہے یا پھر اکسایا ہے، یعنی تینوں کام ہو سکتے ہیں۔ سمجھانا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایران کو جواب نہیں دینا، اکسانا یہ ہو سکتا ہے کہ چھڑی نہ میں تیرے نال ہاں، تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن سعودی عرب جو بظاہر امپریشن دے رہا ہے، جو پاکستان کے ساتھ بھی اس کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کے
ثالث ہونے کو مانا ہے اور کہا کہ پاکستان جو ثالثی کرا رہا ہے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو ملا جلا کر دیکھیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب نے محمد بن زید کو سمجھایا ہوگا کہ آپ نے ایران کو ریئیکشن نہیں دینا۔ اگر آپ نے ایران کے ساتھ براہ راست جنگ شروع کر دی تو اس سے ان لوگوں کے عزائم پورے ہو جائیں گے جو اس خطے میں انہی عزائم کے لیے ابھی تک برسر پیکار ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اسرائیل اب متحدہ عرب امارات جو کچھ دنوں سے اسرائیل کے بہت قریب ہو گیا ہے اور عرب ممالک سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے محمد بن سلیمان نے اس کو موقع غنیمت جانا ہے کہ دوبارہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ دوستی کی جائے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کیے جائیں۔ تو ان حالات میں جب دونوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، محمد بن سلیمان کا محمد بن زید کو فون جانا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک چھوٹی سی کارروائی دونوں ممالک کو آپس میں قریب لانے کا باعث بن گئی۔ اب یہ میری خام خیالی بھی ہو سکتی ہے، میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے خطے کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اور یہ جو امن کی راہ میں رکاوٹیں ہیں یہ دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر دوسرا پہلو اس کا دیکھا جائے کہ امارات نے ایران کو جواب دینے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ امارات بھی خاصا اسلحہ خرید چکا ہے اور حال ہی میں امریکہ کے ساتھ جن 4 ممالک نے $8.5 ارب کا اسلحہ خریدنے کی ڈیل کی ہے ان میں امارات بھی شامل ہے۔ 90% یہ سمجھتا ہوں کہ امارات ریئیکشن نہیں دے گا، وہ اپنی اکانومی پہ فوکس کرے گا اور وہ اس جنگ کے ختم ہونے کا انتظار کرے گا۔ 10% اس بات کا امکان ہے کہ اسرائیل یا کوئی اور اسے پرووک کرے کہ جواب دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس دوران امریکی صدر نے بھی اس پر رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے امریکہ کے جہازوں پر حملہ کیا تو وہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور جس سانس میں وہ ایران کو دھمکی دے رہے تھے اسی سانس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کا رویہ پہلے سے بہتر ہے اور مذاکرات کے اور ثالثی کے حوالے سے انہوں نے کافی نرم اور لچکدار رویہ اپنا رکھا ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ ٹرمپ بھی یا تو ڈبل مائنڈ ہے یا ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ وہ دنیا کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ایران کو مارنا نہیں چاہتے، لیکن جب ایران مارتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایران کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ان کی مجبوری بھی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے اس قسم کے بیانات خطے میں موجود ان کی فوجوں کا morale ہائی کرنے کے لیے ہیں، لیکن ایران کا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے کہ وہ آپ نے ہرمز کسی کے حوالے نہیں کرے گا، اور اگر ہرمز کی ناکہ بندی ہے تو پھر پوری دنیا کی ناکہ بندی ہے۔ اگر ایران کا تیل نہیں بک سکتا تو کسی ملک کا نہیں بک سکتا۔ تو ابھی تک ایران کی پوزیشن یہ ہے، لیکن یہ جو ابتدائی طور پر دونوں ممالک کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی کہ ایران کچھ جہازوں کو چھوڑے گا اور امریکہ ان کو لے کر باہر نکالے گا اور دنیا سے اس کا کریڈٹ لے گا، وہ تو پروگرام بڑھ گیا۔ لیکن اس دوران جو امریکہ کی جانب سے گڈ ول جیسچر شو کیا گیا وہ پاکستان کے مطالبے پر ایران کا جہاز توسکا، جسے چند روز قبل ایرانی نیوی نے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کے عملے کے 28 افراد کو پکڑ لیا تھا، اس میں سے خواتین اور بچے تو پہلے چھوڑ دیے گئے تھے، لیکن غالباً 15-16 لوگ امریکی نیوی کی تحویل میں تھے۔ تو کل امریکہ نے ایرانی جہاز توسکا پاکستان کے حوالے کر دیا اور جہاز پر جو مال لدا ہوا ہے اس سمیت یہ جہاز پاکستان کے حوالے کر دیا۔ پاکستان نے جہاز کے عملے کو تو فوری طور پر ایران بھیج دیا۔ جہاز چونکہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ ٹریول کر سکے، تو غالباً 1-2 دن میں اس کی مرمت کے بعد وہ جہاز بھی ایران کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ وہی جہاز ہے جس کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس پر بہت ہی خطرناک قسم کا مال لدا ہوا تھا اور غالباً چین نے ایران کو تحفہ بھیجا تھا۔ تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ جہاز پر وہ تحفہ اب بھی موجود ہے۔ تو امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز کا چھوڑا جانا یقینی طور پر اسی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے جو کہ بیک ڈور پہ چل رہی ہے، لیکن چونکہ وہی بات ہے کہ ایران ڈر کے ہر کام کر رہا ہے اور ڈر کے مارے اس نے کل جو کچھ کیا، اب اس کے بعد سیز فائر رہے گا یا معاملات خراب ہوں گے؟ تو میرا خیال یہ کہ معاملات خراب نہیں ہوں گے، چونکہ یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے تو اس میں وقت لگ رہا ہے۔ گو دوسری طرف امریکن حکام چین کو دھمکی دے رہے ہیں
اور کل بھی کسی امریکی عہدیدار نے کہا کہ ایران کا 90% تیل چین خرید رہا ہے اور امریکی نیوی ان جہازوں کو روک نہیں رہی جو کہ ایران سے تیل لے کر چین جا رہے ہیں۔ ابھی تک ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ چین کے جہاز روکے ہوں۔ امریکہ نے چین سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ وہ ایرانی تیل نہ خریدے یا پھر ہارموز کو کھلوائے، یعنی بال چین کے کورٹ میں ڈال دی ہے، جبکہ چین نے کل ٹرمپ کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے چائنا آنا ہے، 14 مئی کو وہ چائنا جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ حل کر کے آئیے گا۔ تو اب چین اور امریکہ دونوں کے درمیان اس حوالے سے سرد جنگ چل رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پڑوسی ملک بھارت کی، جہاں پر الیکشن ہوئے اور ان کے نتائج آگے ہیں اور تاریخی تبدیلی بھی آ چکی ہے۔ مودی کی بی جے پی نے پہلی بار مغربی بنگال پر قبضہ کر لیا ہے۔ کانگریس اور کمیونسٹوں کی آخری حکومت بھی 5 دہائیوں کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ بنگال جہاں ایک وقت لال جھنڈے لہراتے تھے، اب وہاں پر بی جے پی کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور مودی کی یہ جیت بتاتی ہے کہ بھارت میں ہندوتوا کی جو لہر ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی موت ہے، بعض کہتے ہیں یہ ترقی کا راستہ ہے۔ تو بھارتی ریاستوں کے حالیہ انتخابی نتائج نے ملکی سیاست میں کافی ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ حیران کن نتائج ہے۔ مغربی بنگال جہاں پر بڑے عرصے سے ممتا بینرجی حکمران تھی، تقریباً 15 سال سے، وہ ہار گئی ہیں، اور 294 نشستوں والی اسمبلی میں بی جے پی 206 سے زائد سیٹیں جیت گئی ہے اور حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔ پہلی بار بنگال میں بی جے پی حکومت کرے گی۔ ممتا بینرجی کی جو پارٹی ہے وہ صرف 81 نشستیں حاصل کر سکی ہے۔ اس کے علاوہ تامل ناڈو میں، جہاں پر پچھلے کئی سال سے جو حکومت موجود تھی، اس نے نہ صرف تامل ناڈو کے جی ڈی پی میں اضافہ کیا بلکہ ایک کامیاب حکومت کہلاتی تھی۔ وہاں پر روایتی جماعتوں اے ڈی ایم کے اور ڈی ایم کے درمیان مقابلہ تھا، اور یہاں پر ایک ایکٹر وجے تھلاپتی کی جماعت جیت گئی ہے، اور وجے تھلاپتی اگلے وزیر اعلیٰ تامل ناڈو ہوں گے۔ تو اس کامیابی نے بتایا ہے کہ جو کارکردگی ہے وہی حتمی معیار نہیں ہے، یہاں بھی پاپولرٹی کام دکھا گئی ہے۔ وجے تھلاپتی جو ہے وہ تامل ناڈو کے تامل فلموں کے بہت بڑے اداکار ہیں، اور غالباً انڈیا میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے اداکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی ٹی وی کے، یعنی تاملگا ویٹری کزگم، اس نے 100 سے زائد سیٹیں جیتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اور سرپرائزنگ رزلٹ ہے۔ انڈیا کی ریاست کیرالہ، یہ پاکستان کا جو صوبہ کے پی کے ہے اس سے قدرے مماثلت ہے اس کی۔ کے پی کے میں بڑے عرصے یہ روایت رہی کہ جو پارٹی 5 سال حکومت کرتی ہے وہ اس کے بعد دوبارہ منتخب نہیں ہوتی، لیکن پچھلے 3 الیکشن میں کے پی کے نے یہ روایت توڑ دی ہے، مگر بھارت کی ریاست کیرالہ میں یہ روایت اب بھی برقرار ہے۔ 5 سال بعد وہ حکومت نہیں رہتی جو 5 سال حکومت کر جائے۔ تو اب وہاں سے کانگریس جیت گئی ہے جس نے 102 سیٹیں لی ہیں، اور یو ڈی ایف جو حکمران جماعت تھی اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پر کمیونسٹ پارٹی نے بھی کچھ سیٹیں جیتی ہے، تو اب یہ ملی جلی سرکار بنے گی۔ آسام میں بی جے پی پہلے سے موجود تھی اور تیسری بار یہاں سے وہ الیکشن جیت گئی ہے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ پانڈوچیری میں بھی بی جے پی الیکشن جیت گئی ہے۔ تو مجموعی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں، ان نتائج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نریندر مودی کی مقبولیت اب بھی برقرار ہے۔ وہ الیکشن تو کم از کم جیت ہی رہے ہیں، اب وہ پاپولرٹی کی بنیاد پہ جیت رہے ہیں یا وہاں بھی کوئی گڑبڑ گھوٹالہ ہے۔ خاص کر مغربی بنگال جیسی ریاست جہاں بی جے پی کو ہمیشہ بیرونی جماعت، یعنی ان کو باہر کے لوگ سمجھا جاتا ہے، ان کو لوکل لوگ ہی نہیں سمجھا جاتا، وہ جماعت وہاں پر جیت گئی ہے۔ تو انڈین الیکشن جو ہے وہ بہت ہی سرپرائزنگ ہے۔ اگلی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور مشرف بیوی کی سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں اور انہیں ضمانت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ فیصلے میں کہا گیا کہ مرکزی اپیلیں مقرر ہو گئی ہیں تو سزا معطلی کی درخواستیں غیر مؤثر ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور مشرف بیوی کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، تو اب سماعت کے لیے
7 مئی کی تاریخ دے دی ہے۔ دونوں کی اپیلیں سننے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب بشرا بی بی کی جانب سے ذاتی معاملے تک رسائی اور فیملی ملاقات سے متعلق درخواست پر سپرنٹنڈنٹ جیل کو 2 روز میں بشرا بی بی کی بیٹی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیلر کو حکم دیا کہ وہ وجوہات کے ساتھ آرڈر پاس کرے کہ کیوں بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ عدالت نے 6 مئی کو سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کر لیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم فیصلہ جس نے پورے ملک کی اشرافیہ کو ہلا کے رکھ دیا ہے، 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو والا معاملہ، اس پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کمپنی کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ سی ڈی اے نے 8 مارچ 2023 کو لیز منسوخی کے آرڈر کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ فیصلے کے مطابق درخواست گزار نے سپریم کورٹ کے مقرر کردہ مالیاتی شرائط کی پاسداری نہیں کی اور سی ڈی اے کی جانب سے لیز کی منسوخی سپریم کورٹ کے دیے گئے حق کے عین مطابق ہے۔ پٹیشنر نے سپریم کورٹ کے دیے گئے لائف لائن موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد میں واقع 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر موقع میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سی ڈی اے کا خیال یہ کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو غیر قانونی تھا۔ کمیٹی کے سامنے بھی یہی موقف رکھیں گے اور صحافیوں سے انہوں نے گفتگو اور کہا کہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا بڑا فراڈ کبھی نہیں ہوا جس میں ججز، بیوروکریٹ، سیاستدان، بینکر شامل ہیں اور 21 سال یہ جو بلڈر ہے یہ پیسے کھلاتا رہا اور باقی لوگ پیسے کھاتے رہے۔ وزیر داخلہ کا اس پہ بڑا اسٹرانگ موقف ہے۔ اب اس کے حوالے سے کچھ اور بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے ایک دوست ہے اور اعجاز گوہر صاحب جو ان کے بزنس پارٹنر بھی رہے، ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ شاید وہ اس لینڈ میں انٹرسٹڈ ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ سعد رفیق کا اس میں زبردستی نام ڈالا گیا، تو آج انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر وضاحتی بیان بھی جاری کیا ہے اور ان لوگوں کے خلاف عدالت میں بھی جانے کا اعلان کیا جنہوں نے ان کا نام اس میں ڈالا ہے۔ حکومت نے بھی اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ کمیٹی کی رپورٹ میں جو کچھ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ کوئی بھی اگر اس میں انلیگل طور پر قیام پذیر ہے تو جو عدالتی فیصلہ ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو حکومت نے عدالتی فیصلے پر عمل کا فیصلہ کر رکھا ہے، لیکن اس کے لیے وہ کمیٹی کی رپورٹ پر انحصار کر رہے ہیں کہ وہ اس پر کیا اپنا فیڈ بیک دیتی ہے۔ اگلی خبر جنوبی وزیرستان کے حوالے سے، جہاں پر پاک فوج کی چوکی پر دہشت گردوں نے حملے کی کوشش کی ہے اور ذرائع کے مطابق یہ اعظم ورثک کا علاقہ جہاں پر خارج بارود سے بڑی گاڑی کے ساتھ فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، لیکن چوکی سے کچھ فاصلے پر پاک فوج کے ہائی الرٹ دستے نے بروقت کارروائی کر کے اس گاڑی کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے تباہ کر دیا۔ پاک فوج کے اس دستے نے گاڑی پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں حملہ ور بھی ہلاک ہو گیا اور گاڑی بھی وہاں پر بلاسٹ ہو گئی۔ تو سیکورٹی فورسز نے اب اس علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا ہے۔ اس واقعے میں 7 شہری بھی زخمی ہوئے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔